اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 39 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ان آیات میں بہت ہی مشکل الفاظ کو پڑھنا بھی سیکھیں گے، اور اس میں آپ دیکھیے گا چھوٹی سی میم ہے، اس میم کے قاعدے کو بھی سمجھیں گے کہ یہ چھوٹی میم کب لکھی جاتی ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان آیات میں ہر قاعدے کو میں آپ کو سمجھا کر پڑھانے والی ہوں۔ آج ہم ان آیات کو تجویز سے لفظ پر لفظ پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں پہلے والے ورڈ پر ہی اس قاعدے کو سمجھ لیجئے، جس میں بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لا، زال دو زیر دن نہیں پڑھا جائے گا، زال کو ہم لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور تنوین کی آواز یہاں پر نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کے دو حروف لام اور را آتے ہیں تو غنہ نہیں کیا جاتا، آواز کو ناک میں نہیں لے کر جاتے، بلکہ بلا غنہ ملا کر ہم پڑھتے ہیں۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، یعنی ہم صرف ملاتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا، ہم نے زال کو لام کے ساتھ ملانا ہے لیکن بغیر غنے کے ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا، اور اسی ورڈ میں دوسری مسٹیک کیا کرتے ہیں؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا، مائی نہیں ہوگا، حمزہ زیر ای، حمزہ کا ساؤنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، یہاں پر بھی دیکھیے حمزہ ہے، یہاں پہ بھی یُسْأَلُ، حمزہ کی آواز بالکل کلیئر ہوگی۔ یُسْأَلُ عَن، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد ذال ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا آتے ہیں تو ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، یعنی اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ یہاں عن ایسے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ عن سافٹ والا غنہ کیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن، نیکسٹ والے ورڈ میں دیکھ لیجئے چھوٹی سی میم ہے۔ یہ چھوٹی میم قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ ملے گی، تقریباً ہر ہی پیج پر آپ کو یہ لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ چھوٹی میم کب لکھی جاتی ہے؟ پہلے تو اس قاعدے کو سمجھ لیجئے، جب بھی نون ساکن کے بعد یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف با آ جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، تو اسی لیے یہاں پر میم لکھی گئی ہے، اور پھر ہم یہاں پر نون کی آواز کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں بدلنا، اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ یہاں ہم نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے۔ یہ پڑھا جائے گا ذال میم زبر زم، با زیر بی، زم بی، ہا مد کھڑی زیر ہی، زم بی ہی۔ اور یہاں پر یہ مد کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام بھی جان لیجئے، یہ مد ہے مد منفصل۔ جب بھی مد کے بعد حمزۃ الوصل آتا ہے، حمزۃ الوصل کہتے ہیں الف والے حمزہ کو،
یعنی کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش لگا کر حمزہ بنایا جاتا ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ یہ والا حمزہ آتا ہے تو پیچھے جو مد ہوتی ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور اس مد کو 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے ہا کو کم از کم 3 سے 4 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ کھڑی زیر بھی ہے۔ یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا؟ اور نیکسٹ دیکھیں یہاں پر بھی اخفا ہوگا، اور یہاں پر ہوگا ادغام مع الغنہ، یعنی ہم یہاں پر ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد ہے واو جو کہ حروف یرملون کے 4 حروفوں میں سے ہے، اور یہ باقی 4 حروف آتے ہیں تو ملا کر غنہ کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ ولا جان، یہاں پر دیکھیے جیم الف نون مد زبر جان، پہلے مد کی مقدار کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد ہے نون مشدد، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، پھر ہم نے یہاں پر غنہ کر کے سٹاپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ یعرف را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور مجرمون جیم پر ہم اپنی آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، ہاں کی آواز سینے والے حلق سے آئے گی اور اس میم پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ، اس والے ورڈ کو سمجھ لیجئے، یہاں پر آپ دیکھیں یا حمزہ پیش یو، حمزہ کے نیچے واو ہے، اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو نیچے والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی یہی کرتے ہیں، فَيُؤْخَذُ، یو کو لمبا کر دیتے ہیں، واو مدہ بنا دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم حمزہ کو پڑھیں گے، اور حمزہ ساکن ہے، جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھا جائے گا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، نون مشدد ہے اس پر بھی غنہ کیا جائے گا، اور صاد کو موٹا بھی کریں گے اور ایک الف کی مقدار لمبا بھی کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد کے ساتھ یا مدہ ہے۔ وَالْأَقْدَامِ، قاف پر بھی ہم قلقلہ کریں گے۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون۔ هذه، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس والی ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، دونوں ہا کو ہم ایک ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جہنم، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے،
ملتی، میم کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو لمبا بھی کریں گے کیونکہ یہ یا بھی یا مدہ ہے۔ یکذب، زال کو نرمی سے پڑھیں گے، اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے کنارے سے بہت نرمی سے آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ یکذب بہل، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں دو الف ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ مجرمون، یہاں پر بھی دیکھیے جیم ساکن ہے، یہاں پر بھی ہم جیم پر قلقلہ کریں گے۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، یطوفون، طا کو بھی کھینچیں گے، فا کو بھی کھینچیں گے، طا کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، فا کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ دونوں کے ساتھ واو مدہ ہیں۔ یطوفون بینہا وبین حمیم، یہاں پر تنوین جو ہے اس پر غنہ نہیں ہوگا، صرف اظہار حلقی ہوگا، یعنی کہ ہم اظہار کریں گے، تنوین کو ظاہر کریں گے کیونکہ آگے حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی ہے۔ جب بھی تنوین کے بعد حروف حلقی آتا ہے تو صرف اظہار کیا جاتا ہے۔ حمیم آن، ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی کلاس بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں۔ اگر چینل پر آپ نئے تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔